الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ اس کی آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، کیوں کہا جا رہا ہے بار بار؟ میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ یہاں پر ایک بات اور، ایک نقطہ تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں اور بڑا پیارا، بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ بڑے کا بیٹا ہونا، کسی بزرگ کا بیٹا ہونا، یہ یقیناً فضیلت کا باعث ہے۔ اور میں نے پیچھے عرض کیا کہ ہمارے اسلام میں سب سے بڑا نسب جو ہے وہ سادات کرام کا ہے۔ سادات کی عزت، سادات کی عظمت نسب کے لحاظ سے تمام مومنین پر بڑھ کر ہے۔ بے شک نسب کے لحاظ سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ سادات اگر گناہگار بھی ہیں تو ان کی بلحاظ نسب کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہیں، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی سید کو کسی غلطی پر، اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور اس سے اگر انہیں ٹوکنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، تو یہ سوچے کہ آل رسول کے پیروں میں دھول لگ گئی ہے، کیچڑ لگ گیا ہے، گندگی لگ گئی ہے، میں ان کے پیروں کو صاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ! اتنی ادب اور اتنی تعظیم سید کی جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بہت کچھ کر کے دکھایا ہے، بہت سے واقعات اعلیٰ حضرت کی سیرت اور سیرت طیبہ میں ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سادات کا ادب کرنا ہے۔ تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ اگر سادات گناہوں میں ملوث ہے تب بھی اس کا ادب کیا جائے گا، اس کی گناہوں کی بنا پر توہین نہیں کی جائے گی، نسب کی بنا پر اس کی تعظیم کی جائے گی۔ نسب جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے کوئی موتی ہو، اگر کیچڑ میں گر گیا تو کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے، کیچڑ میں مل جانے کی وجہ سے موتی خراب نہیں ہو گیا، موتی کی قیمت ختم نہیں ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اس کیچڑ وغیرہ کو صاف کر کے پھر موتی جو ہے وہ وہی چمک دمک والا اور وہی قیمتی ہو جائے گا۔ تو بس وہی سادات جو گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کی وہی مثال دی گئی کہ اسی طریقے سے ہوں۔ ان کی اصلیت، ان کا نسب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، قرآن پاک میں آیات ہیں کہ اور وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم کہہ دو اپنے قربت داروں سے، قرابت داروں سے کہ میں قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں آیت ہے آیت۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ میں بغیر اذن الہی کے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، تو میں تمہارے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکوں گا۔ یہ امت کو ڈرانے کے لیے کہ صرف میری شفاعت پر ہی بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا۔ یہ بات اور ہے کہ شفاعت کے بغیر اور رحمت کے بغیر چھٹکارا نہیں، لیکن عمل سے پیچھے مت رہنا۔ تو سادات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں بچا نہ سکوں گا، اور وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں
کہ سارے نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے، جتنے نسب ہیں کوئی کسی کا نہ ہوگا قیامت کے دن۔ ہر باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جو نیک وقار ہوں گے، جو بزرگان دین ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ان کی شفاعتیں، ان کی سفارشیں، وہ تو سب الگ ہی منظر ہوگا، پر حضور کا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ سادات کو وہاں بھی اس نسب کی بنا پر انشاءاللہ وہاں بھی ان کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سادات کی بہت فضیلت، اور ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا ہے، تعظیم کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اب بہت تفصیل سے، بڑا طویل ہے، وہ یہاں بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ نے پالکی کا واقعہ سب کو پتہ ہے، مشہور ہے۔ ایک سادات کے قدموں پر آپ نے اپنے امامہ رکھ دیا کہ نہیں، آپ نے میری پالکی اٹھائی، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب آپ اس پالکی میں بیٹھیں گے اور میں آپ کو پالکی کو اٹھا کر کے میں جہاں آگے جانا ہے وہاں تک میں لے کر چلوں گا۔ سب 4 لوگوں میں آپ نے کاندھا دیا باقاعدہ، وہ بھی سرکار عالم کو پتہ چل گیا تو خوشبو سے پتہ چل گیا تھا یہ کوئی ہے، ان 4 جو قہار جو میری پالکی اٹھائے ان میں سے کوئی ایک ہے جو آل رسول ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے انہیں پالکی میں بٹھایا اور خود پالکی کو کاندھا دے کر چلے۔ یہ سید کا ادب اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا، بڑے بالکل روڈ پر سب کے سامنے، مجمع کے سامنے امامہ رکھ دیا تھا پیروں پر کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ سادات وہ ہیں، اور سید بھی، اچھا یہ تو سادات کا ادب ہوا، سادات کو کیسا ہونا چاہیے وہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ سادات کو بھی کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ہی ایک واقعہ، بڑا ہی پیارا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت جو ہیں جاگیردار زمیندار تھے، پر آپ کام کا جو ہے وہ آپ نے اپنے منجلے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کیا ہوا تھا، وہ سارے کام کا دکھا۔ حضرت دینی کام، آپ کو وقت ہی کہاں تھا، دینی کام فتاوا وغیرہ ایسے آتے تھے۔ ایک مطلب وہی مہینے کا جو آپ کو خرچ وغیرہ ملتا تھا وہ آیا، اور وہ دور تھا 1 آنے 2 آنے 4 آنے یہ سب چلتے تھے، اور نوٹیں وغیرہ 1 آدھ روپے کی نوٹ، 1 2 روپے کی نوٹ، تو سب آپ سے پیٹی میں آیا تھا، آپ کے پاس مطلب مہینے کا خرچہ آیا۔ اسی وقت میں گلی میں گھر کے پاس آواز آئی کہ ہے کوئی جو سید کو کچھ دے، سید کو کچھ دلائے کوئی ہے، یعنی سید تھے، غریب تھے، فقیر تھے، آواز لگائی ہے کوئی سید کو دے۔ اعلیٰ حضرت نے سنا تو جو پیٹی تھی اٹھا کر کے سیدھا باہر آ گئے، اور ان جو مانگ رہے تھے ان کے سامنے رکھ دیا کہ لیجیے، ایسے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ سید کی آواز آئی نا، لے کر کھڑے ہو گئے۔ سید نے دیکھا ان مانگنے والوں نے کہ اعلیٰ حضرت کہ یہ واقعی یہ کوئی سید کا ادب کرنے والا ہے، تو اور سید نے بھی اپنی شان دکھائی، پوری پیٹی لے کر اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو جتنا چاہیے ساری کی پیٹی اٹھا لی، نہیں، سید زادے نے سید کا مرتبہ بھی قائم رکھا، اعلیٰ حضرت کی جو سید سے محبت تھی اس کا بھی ادب کیا، اس کی بھی عزت رکھی، اپنے ہاتھوں سے اس پیٹی میں سے اس وقت کا جو سکہ تھا 4 آنا تھا یا 2 آنا 1 آنا جو بھی تھا وہ اٹھایا، اور دعائیں دیتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سید، یہ ہے سید کہ لوگ ادب کریں تو اب یہ نہیں کہ میں سید ہوں تو اسی پر پھول لے ہوئے سب کچھ سمیٹ دوں۔ اس پر میں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں بات کروں گا۔ یہاں بنی اسرائیل جو بار بار کہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ بھی کہ سید ہونے پر ہی صرف کہ میں سید ہوں تو نہیں، وہ بھی نہیں چلے گا، اکڑنا بھی نہیں چلے گا۔ آپ کا نسب بے شک اپنی جگہ، یہاں سے درس ملتا ہے کہ ان سید زادے نے اعلیٰ حضرت نے پورا رکھ دی پیٹی پر، انہوں نے نہیں، 1 4 آنا اٹھا کر کے وہاں سے دعا دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ تو یہ کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے، عوام کو سادات کا ادب کرنا ہے، اور سادات کو اپنا مرتبہ برقرار رکھنا ہے، وہ شان دکھانی ہے کہ لوگ کہیں کہ واقعی سید ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سید صاحب ہیں۔
اور ایسے ہیں الحمدللہ، ایسے آج بھی موجود ہیں سادات کرام کے واقعی ان کو دیکھتے ہی دل سے آواز نکلتی کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ تو ایسا پروردگار ہمیں سادات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر ایک بات ضرور ہے کہ ساری جو عزتیں، عظمتیں اور سعادت کی سعادتیں جو ہیں وہ سب کس بنا پر ہے؟ ایمان کی بنا پر۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ اگلے آڈیو میں بات کریں گے۔ چینل سبسکرائب کریں، لوگوں تک عام کریں، شیئر کریں خوب، میرے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ پروردگار ہم سب کی مشکلیں دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔